اور آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید QC1 بیچ نمبر 280 کے لیسن نمبر 17 اور 18 کے ساتھ آپ کے ٹیچر ارشد ملک موجود ہیں، مع حسین بھائی، سسٹر رابعہ اور سسٹر فریحہ آپ کی سپورٹ اور ہیلپ کے لیے۔ آج کا سبق 18A اور 18B 19 سے اور 19B کے ساتھ ہم آج کا لیسن سیشن QC1 بیچ 280 شروع کر رہے ہیں۔ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم کورس کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہوم ورک بھی کر رہے ہیں، اپنے اسباق کو ریوائز بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کورس 1 کے مکمل ہونے کا انتظار کر کے کورس 2 میں شامل ہونے کی ابتدا کے لیے آپ خواہش مند بھی ہیں۔ تو امید ہے کہ سو فار آپ نے اس کورس کو مؤثر پایا۔ تو آج کا سبق 18A شروع کرتے ہیں۔ قرآن آسان ہے، اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، یہ ہے آج کا ٹاپک، اور کوشش کی جائے گی کہ اگلے آدھے گھنٹے میں اس بات کو کسی واضح حد تک ثابت کر دیا جائے کہ یقیناً قرآن نہ صرف آسان ہے سمجھنے کے لیے، بلکہ اس کا سیکھنا اور سکھانا سب سے بہترین کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم گرامر کے کچھ الفاظ اور پیٹرن سیکھیں گے، فالوڈ بائی نکات تعلیم۔ تو آج کے سبق کے اختتام پر ہم 222 ایسے الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن کریم میں تکرار کے ساتھ تقریباً 40,400 سے زائد مرتبہ آتے ہیں۔ الحمدللہ نماز کے حصے مکمل ہو چکے۔ اس سے پچھلے حصے میں ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے جو قرآن کا مقصد نزول ہے اس پہ بات کی تھی۔ قرآن کا نازل ہونے کا مقصد ہم نے ایک آیت سے جو لیا، یعنی مقاصد اور بھی ہیں لیکن ون میجر جو آبجیکٹو تھا وہ یہ لیا کہ تدبر اور تذکر وہ مقاصد ہیں جن کے بغیر نزول کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن کی آیات میں پڑھوں، سنوں تو مجھے ان پر تدبر کرنے کی صلاحیت ہو، اور تدبر کے بعد میں ان سے نصیحت حاصل کر سکوں۔ یہ تھا پچھلے لیسن کا خلاصہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن کا آسان ہونا اور اس کا سیکھنا بہترین کام۔ اس سے اگلے لیسن میں ہم بات کریں گے کہ اگر قرآن آسان ہے تو اس کا سیکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے، جذبہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد 20ویں لیسن میں یعنی اگلے ہفتے ہم اعادہ کریں گے کہ قرآن کتنا ہم نے سیکھا ہے اور کیا واقعی اتنا آسان تھا۔ تو الحمدللہ آج کا لیسن بہت ہی اہم ہے ہمارا ڈائریکشن ڈٹرمن کرنے کے لیے۔ یعنی آج کا لیسن میں یوں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر فوکس کر لیا جائے تو باقی زندگی میں تبدیلی رونما ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن آسان ہے، میں آپ سے کہتا رہا ہوں 1000 مرتبہ بھی تو اس کی وہ وقت، وہ ویلیو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت کے ذریعے ہمیں بتایا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟
سورۃ القمر میں یہ آیت ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ آئی ہے، اس بات کی تاکید کے کرتے ہوئے کہ قرآن کا سمجھنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی ہے ذکر کے لیے، اور پھر اس انداز میں اس کا اختتام کیا گیا ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے، اوپن چیلنج ہے کہ کوئی ہے جو سمجھنا سوچنا چاہتا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آئیے سب سے پہلے الفاظ کا لفظ با لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا معنی اور، لقد، لا اور قد ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ لام زبر بھی تاکید کے لیے، شورٹی کے لیے، ہم نے پڑھا تھا ان الانسان لفی خسر، لام زبر تاکید کے لیے، شورٹی کے لیے۔ قد یہ بھی ایک ایسا حرف ہے، دیکھیں حرف ہے اگرچہ 2 حروف تہجی سے بنا ہے، قاف اور دال، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے، جو کام بتایا جا رہا ہے، وہ اتنا یقینی ہے کہ وہ ہو چکا، یعنی وہ ہو چکا۔ لقد یسرنا، اور تحقیق البتہ یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اٹ از سو کنفرمڈ، سو شیور کہ اس کو ماضی میں جیسے کہ کام ہو چکا، جیسے قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی ہے، یعنی یہ جو بات آگے کی جا رہی ہے یہ بات طے ہو چکی ہے۔ وہ کیا بات ہے کہ ہم نے آسان کر دیا، یسرنا القرآن، آسان کر دیا قرآن کو۔ تو یسرنا یاد رکھیے، ہم اپنے فہم کے لیے اس کو بریک کر رہے ہیں۔ الفاظ کو جن انداز میں جب ہم بریک کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ الگ الگ ٹکڑے ہیں، اس مقصد سے ان ٹکڑوں کو یوں سمجھیے کہ یسر الگ سے کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہیں قرآن میں، اس ٹکڑے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹکڑا ملا ہوا ہوگا، جیسے کہ نا، ہو، یا اور کوئی ٹکڑا مل سکتا ہے۔ تو جو نا کا ٹکڑا ساتھ ملتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہم، تو آسان کر دیا کس نے؟ ہم نے آسان کر دیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس کو ہم اس انداز میں لے رہے ہیں کہ یہ وہ ٹکڑا نہیں ہے جو کہ الگ الگ انڈیپینڈنٹ الفاظ ہو، یہ ایسا ٹکڑا ہے جس کو ہم نے ایک ہی لفظ کو اپنی آسانی کے لیے 2 ٹکڑے بنا کے سمجھنے میں آسانی پیدا کی ہے۔ یسرنا، آسان کر دیا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسان کر دیا ہم نے۔ یسر کہتے ہیں آسانی کو، عسر کہتے ہیں مشکل کو۔ تو یسر آسانی اور یسرنا ہم نے آسان کر دیا۔ القرآن، القرآن کو، قرآن کا لفظ تھوڑا سا اس پہ ذہن پہ زور دیں تو آپ کہیں گے یہ تو اسی طرح کا لفظ ہے جیسے قاری ہوتا ہے۔ قاری کون ہوتا ہے؟ پڑھنے والا، قرآن کا پڑھنے والا، قاری، اسی سے قارآ، اس نے پڑھا، قرات کی، یہ خاص لفظ استعمال ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، اور اکثر یعنی قرآن اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کو کہ یہ بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے یا پڑھے جانے والا کلام ہے۔ یہ اس کا معجزہ جو ہے، سب کو اس معجزے پر کوئی ایسی بات نہیں جس پر وہ کو یقین نہ آئے، کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے۔ غیر مسلم بھی مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کا تذکرہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں بھی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، اگرچہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسی انداز میں یہ سب سے کم سمجھے جانے والی کتاب بھی ہے۔ تو دس از واٹ وی نیڈ ٹو چینج، یہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے اور اس سے اسباق بھی حاصل کیے جائیں۔ کس چیز کے لیے آسان ہے؟ للذکر، تو لام زیر لی ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، لی کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کے لیے، للذکر، اس سے پہلے ہم نے کہا تھا للہ، اللہ کے لیے، لی محمد، محمد کے لیے۔ تو لی جس چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کے لیے، یہ ایک اس کا معنی ہے۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ اردو میں بھی ہم ذکر کا معنی استعمال کرتے ہیں۔ ذکر کا معنی یاد کرنا، اور ذکر کا معنی سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا، ان 2 معنوں میں اکثر استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کا کلام جو الفاظ ہیں وہ بھی ذکر ہیں، نماز کے بھی اذکار ہیں، تو
مراد یہ ہے کہ ذکر اگر آسان ہے اور سمجھنا نصیحت آسان ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو اور آسان کر دیا ہے. ذکر کے لیے حفظ کرنا آپ نے دیکھا ہے، بچے 8 سال کے بھی ہوتے ہیں تو قرآن حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں. سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان ہے، لیکن کس چیز کے لیے آسان نہیں ہے؟ فتوے دینے کے لیے، احکام نکالنے کے لیے آسان نہیں ہے. اس کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے. آپ نے خود دیکھا، صرف 20 گھنٹے میں نماز کو سمجھ لیں اور تھوڑی سی گرامر سمجھ کے ہم قرآن کریم کے 40,000 سے زیادہ الفاظ جو تکرار کے ساتھ آئے ہیں انہیں ہم سیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تصور اور احساس کے بعد ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں قولاً و عملاً، یعنی اس آسانی پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آسان انداز میں سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے کتاب دی. ہم پلان بنائیں، فوری جلد از جلد پورے کے پورے قرآن کو سیکھیں. الحمدللہ. اگر ہم سے کوئی کہے قرآن مشکل ہے تو آپ یہ کہیں کہ یہ بالکل اس بات کے خلاف ہے جو اللہ نے بتائی ہے. لیکن یاد رکھیے آسان کا مطلب یہ نہیں کہ خود بخود آئے گا. یعنی روٹی کھانی آسان ہے لیکن خود چل کر آپ کے منہ میں نہیں پہنچتی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اور اسی کا اصل جو ہے لطف ہے. تو اسی طرح تھوڑا سا وقت اور محنت لگانی پڑے گی تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا. اس حدیث کو یاد رکھیے، جو چل کر، حدیث کا مفہوم ہے، جو چل کر آتا ہے اللہ کی طرف، اللہ دوڑ کر آتے ہیں اس کی طرف. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فوری چلنا شروع کر دینا چاہیے. میں تھوڑی سی محنت کروں گا، اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری آسانی پیدا کر دیں گے. اب آسان کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے. ہاں، دوسروں کو نصیحت دینے کے لیے بھی آسان ہے. اسی قرآن کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو نصیحت کی. فذکر بالقرآن. اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہ حکمی انداز میں کہا ہے کہ اس کے ذریعے کیا کریں؟ نصیحت دیں. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ ڈرایا جائے، خبردار کیا جائے تم کو اس کے ذریعے. تو ہم جتنا اچھی طرح سیکھیں گے اور ان دلائل کو یاد رکھیں گے اتنا ہی بہتر طریقے سے ہم دوسروں کو نصیحت کر سکیں گے. آئیے آج کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس آیت کے ٹکڑے کو یاد کر لیجئے. تصور اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. نیکسٹ، پہلا پارٹ تھا ہمارا قرآن آسان ہے، آپ کو یقین آ گیا. اب میرا سیکنڈ کلیم ہے، دعویٰ ہے کہ نہ صرف آسان ہے بلکہ دنیا کا بہترین کام ہے کرنے والا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور کئی صحابہ نے نقل کیا ہے. صحیح احادیث میں سر فہرست یہ حدیث آتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ پڑھیں تو آپ کے جو ہے نا انرجیز بڑھنی شروع ہو جانی چاہیے اس کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، کہ ہم اس میں شامل ہونے لگے ہیں ان لوگوں میں. خیرکم، خیر کا معنی اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے عربی میں خیر کا معنی بہترین ہوتا ہے، اسپیشلی جب ڈائریکٹلی اس کے ساتھ سبجیکٹ آ جائے. یعنی خیرکم، تم سب میں سے بہترین. اگر کہا جائے خیرم من فلانن تو آپ کہیں گے اس سے بہتر ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے خیرکم، تم سب میں سے بہترین. تو خیرکم، تم سب میں سے بہترین. یاد رکھیے یہاں مانا بہتر نہیں، بہترین ہے. دا بیسٹ امنگسٹ یو. من کے بہت سارے معنی ہیں. ایک من کا معنی کون، ایک من کا معنی جو. کون کا معنی کیسے یاد کریں گے؟ من ربو کا، کون ہے تیرا رب، من ربو کا. اور جو کا معنی کیسے یاد رکھیں گے؟ جب بیچ میں من آئے، شروع میں آئے تو کون، بیچ میں آئے تو جو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. انگلش میں بھی ایسا ہی ہے. من سے مراد انگلش میں ہو، یعنی جاندار چیزوں کے لیے. اگر آپ سے اگر شروع میں آئے تو ہو آر یو، بیچ میں آئے تو جیسے آئی ایم دا ون ہو واز ہیئر لاسٹ ویک.
تو اسی انداز میں اردو، عربی، انگلش میں استعمال ہوتا ہے. اب دو الفاظ ملتے جلتے ہیں، ان کو بھی ہمیشہ کے لیے یاد کر لیتے ہیں. علم، عین لام میم، ان دونوں الفاظ میں موجود ہے، جو بتاتا ہے کہ بات علم کی ہو رہی ہے. اگر تعلم لکھا ہوا نظر آئے اس کا مراد، اس سے مراد ہے اس نے خود سے سیکھا. تو تعلم القرآن کا معنی ہے وہ شخص جو خود قرآن کو سیکھے، یعنی خود سیکھنا تعلم. یہ ایسے ہی جیسے ہم نے سیکھا تھا نصرہ، اس نے مدد کی، تعلم اس نے سیکھا، اور علمہ کا معنی ہے اس نے سکھایا. دیکھیے تھوڑے سے ڈفرنس سے معنی میں ایک غیر معمولی تبدیلی آ گئی. ایک خود سیکھنا ہے، ایک دوسرے کو سکھانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو کام کرنے سے آپ سب سے بہترین لوگوں میں شمار ہو جائیں گے. علامہ کے ساتھ ہو لگا ہوا ہے، یہ ٹکڑا ہے، اصل میں ٹکڑا الگ سے. علامہ کا معنی اس نے سکھایا، ہو کا معنی اس کو، کس چیز کو سکھایا؟ اس قرآن کو. تو یہ ہو ہے، یہ آپ یوں یاد رکھیے، یہ ریٹرن ہو رہے ہیں، اس کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ. من تعلم القرآن وعلمہ، اور علمہ کے اندر موجود ہے کرنے والا، یعنی کون؟ سکھانے والا. وہ سکھانے والا کون ہے؟ من، جو بھی اس کو سکھائے. کس کو سکھائے؟ اس کتاب کو، اور اس سے پہلے خود سیکھے تو وہ بن جائے گا بہترین، the best of you. یہ یاد کرنے کے لیے کہ تعلم اور علامہ میں کیا فرق ہے، تو یوں سوچئے کہ اگر آپ اپنے آپ کو تصور کریں یہاں کھڑے ہیں، تو تعلمہ کا معنی ہے جو آپ کے اندر سیکھنے کے وقت علم حاصل ہو رہا ہے، یہ تعلمہ ہے. اور جو آپ سے نکل کے دوسروں تک جا رہا ہے وہ علمہ ہے. سو تعلمہ حاصل کرنا، سیکھنا، اور علمہ سکھانا. ان کو یاد کر لیجئے، اور یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے، ان میں سے کون سا الفاظ ذرا لمبا ہے، جس کو ہم کہیں گے زیادہ اس میں حروف ہیں، تو وہ کون سا ہے؟ وہ تعلمہ ہے، یعنی سیکھنا، اور علمہ سکھانا. تو ان دونوں میں سے جو عمل ہے وہ کون سا آسان ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تعلمہ آسان ہوتا ہے یا علمہ؟ سیکھنا آسان ہوتا ہے یا سکھانا آسان ہوتا ہے؟ اینی باڈی ریز ہینڈ کر کے بتا سکتے ہیں کون سا کام آسان ہوگا؟ کریکٹ. ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجیے، جتنا اچھا سیکھیں گے اتنا اچھا سکھائیں گے. تو الحمدللہ we have had some very good input especially from brothers this time. جزاک اللہ خیرہ. آپ سب نے آج تک سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی for sure. اس وقت سطح زمین پر اس وقت شیطان ایسے بھاگتے ہیں نا، جب یہ والی بات اسے کرتے ہیں سارے وسوسے دور ہو جاتے ہیں. اس وقت زمین کی سطح پر لاکھوں کلاسز جاری ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں یہ کلاس اور اس جیسی کلاسیں تمام باقی کلاسوں سے بہترین ہیں، بہتر ہیں. کیا خیال ہے؟ اب تو یہ کوئی کلاس کو چھوڑ کے کسی اور کام پہ نہیں جائے گا انشاءاللہ. تو پھر دوسری بات دیکھیے، اس آیت میں اس حدیث میں پہلے طالب علم کا ذکر ہے، سیکھنے والے کا، اور پھر سکھانے والے کا. تو کس کو عزت مل رہی ہے، آنر مل رہی ہے؟ اسٹوڈنٹ کو، سیکھنے والے کو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سیکھنے والے کا ذکر کیا. دوسری بات یہ ہے، اس بات کو بھی سوچئے کہ اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا. وہ یہ نہ سوچے کہ میں سیکھ لیا تو اب میں سکھانے والے کٹہرے میں آ جاؤں. یہ سیکھنے والا سلسلہ تاحیات جاری رہے گا. اس لیے ہر شخص کو وہ سیکھتا رہے گا اور سکھاتا رہے گا انشاءاللہ. اب بہترین وہ ہے جو دونوں کام کرے. جیسی میں نے یہ کہا شیطان واپس آ گیا، وہ کہہ رہا ہے اب بتاؤ، دونوں کام کرو گے تو بہترین بنو گے. سب کے دماغ میں یہ خیال آ گیا، میں جب تک سیکھتا رہوں گا تو سکھانے کی تو پھر نوبت ہی کب آئے گی. آئیے اس مسئلے کو بھی حل کر لیتے ہیں. اور وہ ایک اور حدیث سے ہم سیکھیں گے تھوڑے ہی دنوں کے بعد یا تھوڑے عرصے بعد، کہ جتنا سیکھتے ہو اتنا ہی آگے سکھا دو. یعنی بلغو، پہنچا دو، انی، مجھ سے، ولو آیا، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دیا کہ ایک ہی آیت
اگر آگے پہنچا دو گے تو تم بھی سکھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. سو شیطان از آؤٹ آف دا پکچر. ہم ابھی سے سکھانے کے قابل ہو گئے ہیں, تو سیکھنے کی تو محدود نہیں, کوئی حد نہیں, لیکن سکھانا جتنا آپ سیکھ چکے ہیں وہ سکھا سکتے ہیں. اسی وقت نیت کر لیجئے کہ میں سکھانا بھی شروع کر دوں گا. 10 سیکنڈ میں 2 نام سوچیں جن کو آپ سکھا سکتے ہیں. 2 تو ہے نا زندگی میں آپ جو آپ کی بات مانیں گے انشاءاللہ. اچھا, جب سکھانے کی بات ہوتی ہے ایک اور بھی ہمارے پھر سے شیطان داخل ہو جاتا ہے کہ آپ نے قرآن کو پڑھنا کو سکھانا یا سیکھنا سمجھتے ہیں. پڑھنا تو وہ ابتدائی سیڑھی ہے جس کے ذریعے آپ کی کنیکٹیوٹی بنتی ہے, لیکن فہم قرآن یہ ہے قرآن پر تدبر اور غور کرنے کے لیے قرآن کو سیکھنا. تو نیت کر لیں کہ اس سلسلے کو چھوڑنا نہیں ہے, یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. تصور احساس کے ساتھ آئیے ہم ریوائز کرتے ہیں اس حدیث کو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج کے تینوں پوائنٹس پکے یاد کرنے ہیں. پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ قرآن آسان ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور دوسری بات ہے یہ حدیث بتا رہی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو تیسری بات یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز وہ یہ ہے کہ مثالوں کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں. اس بات پر پہلے بھی بات ہوئی ہے, معنی جلدی یاد ہوگا, جلدی یاد آ جائے گا. ایک لفظ کا معنی دوسرے کے ساتھ گڈمڈ نہیں ہوگا. مثلا ان کا معنی یاد کرنا ہے تو کس لفظ کا معنی یاد کریں گے؟ انشاءاللہ, اگر چاہا اللہ نے. تو آگے کیا ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ. ایکچولی انشاءاللہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے, باقی جو ہے ہم انڈرسٹوڈ لیتے ہیں, وہ دل میں کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے کل آپ آئیں گے 10 بجے, آپ کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں آؤں گا. رائٹ. سو انشاءاللہ اگر چاہے اللہ, تو ان 691 مرتبہ آیا ہے, 56 دفعہ شاء آیا ہے. تو انشاءاللہ اگر سمجھ میں آ گئی تو آپ کو 750 آلموسٹ 750 آلموسٹ. انا کا معنی بے شک, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ ساتھ ہے, مع الصابرین صبر کرنے والوں کے. انا قرآن کریم میں 1500 زائد مرتبہ آیا ہے. انا بے شک, انڈیڈ, فار شور. تیسری بات سب سے اہم کام ہے نیت. جو بھی زندگی میں کام کریں سوچیں کچھ چیزوں پر میرا زور چلتا ہے اس دنیا میں, استطاعت رکھتا ہوں, عملاً سارے کام تو نہیں, کچھ پہ کہیں پر کالن بھی میں رہ جاتا ہوں, مشکل بات ہوتی ہے, لیکن ایک بات پہ میرا پورا زور چلتا ہے 100%, اور وہ ہے میری نیت. نیت بنانا اور نیت پہ کام کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی تیاری ہے, اور یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے. نیت کرنا کسی چیز کی یہ ایک بہت اہم چیز ہے, جبکہ کچھ فقہ میں تو اس کو اتنا ضروری قرار دے دیا گیا کہ اس کے بغیر عبادت, یعنی اس کی نیت کو ادا نہ کیا جائے زبان سے تو عبادت ہی شروع نہیں ہوتی. لیکن اگر زبان سے نہ بھی ادا کریں, دل میں نیت ہونا بڑی ضروری ہے. اور دل میں نیت ہونے کا کیا معنی ہے, اس پر آج گفتگو کریں گے. پہلے دیکھتے ہیں انما. انما پہلی بات ہے ٹکڑا نہیں ہے, اس کو ہم ایک ہی لفظ تصور کریں گے, یہ بھی آسان ہو. جیسا اللہم ہے, اس کو بھی ہم ایک ہی لفظ تصور کرتے ہیں, تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کوئز میں کہ ان کو ٹکڑے بتا کر نہیں بتایا جائے گا. لیکن انما کا معنی کیا ہے؟ انا کا معنی تھا بے شک, تو انما کا معنی بے شک نہیں ہے. انما کا معنی انا سے ایک سٹیپ اور اوپر ہے. یعنی انما کا معنی یہ ہے بس صرف, this only this, nothing else but this. یعنی یہ چیز اتنی شور ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. پکا انما, جیسے انما سنیں آپ سمجھیں اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے نا, اس کے اندر کوئی if but other than کی پاسبلٹی ہے ہی نہیں. تو وہ کیا ہے کام جس کی بات ہو رہی ہے؟ انما, یعنی ہم بس کہہ دیتے ہیں اردو میں, لیکن بس وہ
ترجمہ دے نہیں رہا جو عربی کا یہ لفظ انما دیتا ہے نا, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ایک لفظ میں آلموسٹ امپاسبل ہے. تو بس یاد رکھیں کہ یہ دس اونلی دس, نتھنگ ایلس بٹ دس, اس کے علاوہ اور بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی اس کے آلٹرنیٹ میں یا اس کے ساتھ مقابلے میں. انما الاعمال, یہ جو اعمال ہیں, بلکہ اس انما کو یاد کرنے کا یہی ریفرنس جملہ بھی ہے کہ اعمال. دیکھیں ان الاعمال, یہاں پر بات ہو رہی ہے جو عمل ہم کرتے ہیں. اجر کس کا ملتا ہے اللہ کے یہاں؟ عمل کا ملتا ہے. عمل کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نیت سے. تو جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل کا اجر ملے گا. دیکھنے میں عمل جو مرضی نظر آ رہا ہو, اس کا ایکشن, اس کا جو اثر ہے وہ بھی جو مرضی ہو رہا ہو, اصل بات ہے جس نیت سے وہ کیا جا رہا ہے, that is what matters. اور یاد رکھیں ہم نے کہا تھا نیت پہ بات کریں گے. نیت کا اختیار آپ پر ہے, آپ میں ہے, آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا نیت کا اختیار, اور نیت ہی اصل اجر کا سبب ہے. تو آئیے, عمل ایک عمل, اعمال بہت سارے اعمال. تو اعمال ہی جو ہمارے تولے جائیں گے یعنی قیامت کے دن, حساب کے دن, تو ان کے اندر وزن ہی تب ہوگا اگر نیت ان میں ہوگی اس نیکی کرنے کی. ادروائز اس عمل کا نظر تو آئے گا لیکن وزن کوئی نہیں ہوگا. I think we get the point very clearly. نیات جمع ہے, الف تا اس کی انڈیکیشن ہے, اور اگر واحد ہے تو نیہ. سو نیہ تن اگر ہوگا تو نیاتن ہوگا, نیتن ہوگا یا نیتن ہوگا تو جمع ہوگی نیاتن. یاد رکھیے مؤنث کی جب جمع الف تا کے ساتھ آتی ہے تو تا پہ ڈبل زبر کبھی نہیں آ سکتا, ڈبل زیر ہی آئے گا. مؤنث کی جمع الف تا کے ساتھ جب آئے تو ہمیشہ اس کی حالتیں دو ہی پاسبلٹی ہیں حرکات کے پوائنٹ آف ویو سے, یا ڈبل پیش یا سنگل پیش, یا پھر ڈبل زیر یا سنگل زیر. ڈبل زبر یا سنگل زبر نہیں آ سکتی. تصور و احساس کے بعد اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اور یہ ایسا اگزامپل ہے ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. صحیح معنوں میں آج کل کے ماحول میں اگر دائیں بائیں دیکھیں تو بہت سے نیک اعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا اس بات کو واضح کرنے کے لیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 لوگوں کا فیصلہ سب سے پہلے کر دیا جائے گا, اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم آج کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. وہ 3 کون ہوں گے؟ 3 ایسے لوگ جن کے اعمال ہماری نظر میں بہت اونچے اور اعلیٰ ہیں. ایک شہید, دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا, اور تیسرا قرآن کا ٹیچر, قاری. ان کے متعلق کیا بات ہے؟ پہلی بات تو ہے شہید یقیناً بہت بڑا درجہ. شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید وہ ہے جس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے صلاحیت, اپنا وقت, اپنا پیسہ جو ہے وہ قربان کرتا ہے اللہ کی راہ میں, ایز اپوز ٹو اپنی خواہشات پر, اور اس حد تک اللہ کی راہ میں اپنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں, یہاں تک کہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور کسی سے اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لیتے ہیں جان, جس سے نہ بھی کریں وہ پھر بھی اس کا درجہ وہیں پر ہوگا جو اس کی نیت ہوگی. تو اگر آپ آج نیت کر لیں, اے اللہ مجھے شہید کی موت عطا فرما, کبھی سوچا نہیں ہوگا آپ نے, اللہ تعالیٰ آپ کو شہید کا اجر دے دیں گے کیونکہ آپ کے پاس تو نیت کرنے کا ہی اختیار ہے. اب نیت کرنے کے بعد ٹھیک ہے اگلا سٹیپ ہے, ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں گے, لیکن نیت وہ چیز ہے جس سے ہمارے اعمال کو تولا جائے گا. دوسرے کو صدقہ خیرات کرنا, ایک تو ہم کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں کتنا صدقہ اور کتنا خیرات کرنی ہے, ایک نیت کر لیں کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں مجھے استطاعت دے, مجھے توفیق عطا کر کہ میں زیادہ سے زیادہ مال تیرے راستے میں خرچ کروں, تیری مخلوق پہ خرچ کروں, رشتہ داروں پہ خرچ کروں, والدین پہ خرچ کروں, یتیموں پہ خرچ کروں, جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کروں. تو کس نیت سے؟
کہ اللہ تو راضی ہو جائے, تو نے مجھے وہ نعمتیں دی جو ان کو نہیں دی, اور مجھے ذریعہ بنایا ان نعمتوں کو آگے پہنچانے کا, اے اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے. تیسرا, قرآن کا ٹیچر یا قاری بننا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. اگر حدیث میں ان 3 لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے, تو میری کوشش ایک تو یہ ہو کہ اللہ مجھے شہیدوں میں اٹھانا, اور شہیدوں میں اٹھانے کے بڑے طریقے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو تاجر ہیں, جی تاجر جو دھوکہ دیتے ہیں, کم تولتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ہورڈنگ کرتے ہیں, چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں, اگر یہ ایماندار بن جائیں تو ان کو انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. الحمدللہ, تاجر انبیاء کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کاروبار بھی اس انداز سے کیا جائے تو ہم شہیدوں میں ساتھ اٹھائے جا سکتے ہیں. تو قرآن کا ٹیچر بننا یا قاری بننا یہ بھی ایسا بہت بڑا عمل ہے کہ اس کا اگزامپل دیا گیا. لیکن کیا کیا گیا, ان کے فیصلے میں ان تینوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. کیوں؟ کہ عبادت تمام کی تمام برباد ہے, اللہ کو قبول نہیں کہ جس عبادت کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لیا جائے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دکھاوے کے لیے یہ کام کیا. یعنی شہید اس لیے شہید ہوا کہ اس کو مل جائے اس کا اجر, میرے دنیا میں لوگ کہیں کہ وہ شہید ہوا تھا, اور ظاہری بات ہے شہید کی بہت بڑی قدر ہے. اسی طرح صدقہ خیرات کرنے والا یہ سوچے کہ پیچھے اپنا نام لکھوا جائے کہ آگے آنے والی جنریشن مجھے یاد کریں گی اور مجھے ایک بہت بڑا مقام ملے گا. اسی طرح قاری ٹیچر کا وہ بھی کہے کہ جی میرے تو صدقہ جاریہ ملے گا. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مرنے کے بعد جو 3 اعمال ہمارے کام میں آتے ہیں, اس میں سے ایک کیا ہے, جو علم ہم پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں جو کسی اور کو نفع دے. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن کو سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے. اب اگر میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو میرے آڑے مشکل کیا ہے؟ آج ہم سب اکٹھے بیٹھ کر اگر یہ فیصلہ کریں کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا سب سے بہترین عمل ہے صحیح نیت کے ساتھ, تو مجھے اور آپ کو کیا چیز روک رہی ہے اس کام سے؟ ایک جو مین مسئلہ آتا ہے یا جو مین آبسٹیکل آتا ہے کہ جی میں کہاں سے اس شخص کو تیار کروں, ڈھونڈوں جو قرآن سیکھے گا, یہ سمجھے گا. تو بڑا آسان کر دیا آپ کے لیے. 90% سے زیادہ جو مسلمان ہیں, میرا خیال 90 بھی بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا نمبر ہے, 90% سے زیادہ مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے, نماز کو نہیں سمجھتے. تو اگر ہم اور غیر مسلم تو ابھی ایک اور بہت بڑی تعداد ہے, تو میرے پاس بہت بڑا ایک کسٹمر بیس ہے. اگر میں یہ دکان کھولوں ان پرووربیل میں, تو میری دکان جو ہے وہ گھاٹے میں نہیں جائے گی. کیوں نہیں جائے گی؟ ایک دکان جو ہے, تجارت جو کرتا ہے انسان, اس کی دکان کس بنیاد پر نفع دیتی ہے یا ڈوبتی نہیں ہے, اس کی انویسٹمنٹ ڈوبتی نہیں ہے, وہ کون سی دکان ہوتی ہے؟ تصور احساس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں, انما الاعمال بالنیات. اور آخری بات, ہم نے ان کا معنی پڑھا, انا کا پڑھا اور انما. یہ 3 الفاظ قرآن کریم میں تکرار کے ساتھ 2000 سے زائد مرتبہ آتے ہیں. تو آج کا تو لیسن بہت ہی کارآمد تھا, اتنے زیادہ الفاظ قرآن کریم کے سیکھ لیے, اور 3 ایسی باتیں سیکھی جن کو ہم پلے باندھ لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں. قرآن آسان ہے, پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آتا رہتا ہے, 4 مرتبہ اسی آیت میں بتا دے قرآن آسان ہے, سمجھنے کے لیے آسان ہے, بالکل آسان ہے. دوسری بات جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں خود سیکھنا اور سکھانا, اصل چیز تو کچھ اور ہے اس میں. اصل چیز یہ ہے کہ یہ سب سے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دا بیسٹ امانگسٹ یو. فوکس کس پہ ہے؟ جو یہ کرے کام, دا بیسٹ امانگسٹ یو. اور تیسری بات یہ ہے, وہ بھی آپ نے بالکل صحیح بتائی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیتیں ہماری اگر یہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا. So are we in line with this possibility کہ we can be the best؟ یعنی ہمارا دل قبول ہی نہیں کر رہا اس بات کو کہ میں سب سے بہترین ہو سکتا ہوں. تو آج کا ٹاپک فاعل, مفعول اور فعل, کچھ اسپیشل پیٹرنز ہیں یہ.
تو اب دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں. یہ 3 الفاظ میرا آج کا ٹاپک ہے. فاعل، مفعول، فعل. میں نے یہ خود سے لگا دی اوپر ڈبل 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 اس لیے لگا دیے کہ تاکہ مجھے یاد رہے کہ یہ تینوں جو ہے اسم ہے. اور دوسری بات جو مجھے پتہ چل رہی ہے وہی پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو اسم ہے ان کو میں نے کہا یہ پیٹرن ہے. پیٹرن کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا مولڈ ہے, یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے وزن پر, پیٹرن پہ اور بہت سے الفاظ آئیں گے. تو ان 3 جو پیٹرنز ہیں, الفاظ ہیں, یہ میرے کی ورڈز ہیں. کیا ورڈز ہیں؟ کی ورڈز ہیں. ان کو میں یاد کر لوں گا تو مجھے سارے بقایا یاد ہو جائیں گے. ایسی کی ورڈز ہیں جیسے میرا فعالہ کا ٹیبل میرا کی ٹیبل ہے. یاد ہے فعالہ, فعالو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. جب میں نے یہ یاد کر لیا تھا اس کے بعد میں نے کہا نصرہ کا کریں ٹیبل, تو آپ نے کہا جی نو ایشوز. نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا. تو نصرہ جو ہے وہ فعالہ کے پیٹرن پہ تھا. تو جب میں نے فعالہ پڑھ لی تو مجھے نصرہ بھی یاد ہو گیا, فتح بھی یاد ہو گیا, ضربہ بھی یاد ہو گیا. یعنی 3 افعال ایسے جو کہ اسی کے پیٹرن پر آتے تھے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے میں نے کر لی. تو اسی مناسبت سے یہ 3 بڑے اہم ہیں, فاعل, مفعول اور فعل. ایک طرف ہماری یہ امپورٹنس, دوسری طرف ہم نے یہ بات کی کہ ہم نے 5 افعال کو سامنے رکھیں گے جو ہمارے بیسک گرامر ٹیبلز ہیں. ان میں سے فعالہ کا ایک ٹیبل ہے, ایک جعالہ کا ٹیبل ہے, ایک فتح کا ہے, ایک نصرہ کا ہے اور ایک خلقہ کا. اور بھی ہیں لیکن ان ٹیبلز پہ بات کریں گے ہم. ٹی پی آئی کا طریقہ استعمال کریں گے, سن کر, دیکھ کر, سوچ کر, بول کر, بتا کر, دل سے مل کر. انشاءاللہ جو بھی الفاظ نظر آتے ہیں اس میں فعل ہے یا حرف ہے. اگر وہ گرامر کے افعال ہیں تو وہ ماضی ہو سکتے ہیں, مضارع ہو سکتے ہیں, امر. ان 3 کو پکا یاد کر لیں, فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل امر. پاسٹ ٹینس, پریزنٹ اینڈ فیوچر, اور فعل امر حکم دینا. تو ہم جو اب تک سیکھ چکے ہیں یہ ہم سیکھ چکے ہیں, ایک دفعہ ریوائز کر دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ہمارا سٹینڈرڈ ٹیبل, یعنی سٹینڈرڈ پیٹرن کے حساب سے. آئیے, فعالہ, فعالو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو. الحمدللہ یہ ہمارا ماسٹر سلائیڈ ہے جس کو ہم نے کہا یاد رکھیں. 4 قسم کے پیٹرنز ہیں, یعنی 4 ایسے کمرے ہیں. یہ ہر کمرے کے باہر ایک تختی لگی ہے, ایک پہ لکھا ہے فا. اس دروازے پہ گھسنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی افعال گزرے ان کا جو پیٹرن ہے ماضی کا 3 زبر والا ہو, اور مضارع کے سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہو, باقی پہلے پہ زبر, دوسرے پہ جزم اور آخری پہ پیش. وہ سٹینڈرڈ ہے. تو فتح, یفتح, تیسرے والے کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. تو ایسا فعل ہم نے کون سے پڑھے؟ جعالہ اور فعالہ. جعالہ یجلو اور فعالہ یفعل, یہ فتح کے دروازے سے گزریں گے, باقی گزر نہیں سکیں گے وہ, کیونکہ ان کے آپ یوں سمجھیں کہ یہ چونچے نکلی ہوئی ہیں چاروں طرف سے, تو اسی طرح سے جائیں گے جیسے چابی نہیں ہوتی ہے, ویسی فٹ ہوگی جیسے ان دونوں کے زبر زیر ہیں. نصرہ میں کیا ہے؟ ماضی تو اس جیسا ہی ہے جیسے فتح تھا, لیکن مضارع میں سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہے, نصرہ ینصرو. ایسا ہم نے ذکرہ یذکرو بھی پڑھا, خلقہ یخلقو بھی پڑھا, عبدہ یعبدو. یہ تمام کے تمام نون والے دروازے سے گزریں گے. اسی طرح ضربہ یضربو والے ضربہ کے دروازے سے گزریں گے, اور سمع یسمع والے جیسے علمہ, یعلم, عملہ اور یعمل. سین سے آخری جو ہے یہ بتا رہا ہے ان کے امر. تو یہ چاروں آپس میں یونیک ہیں, ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ آپس میں ملتے ہیں, مثلا فا کا مضارع اور سین کا مضارع آپس میں ملتے ہیں, لیکن باقی جگہ پہ یعنی ماضی میں مطابقت نہیں ہے. تو اس انداز سے سارے یونیک ہیں. آج ہم بات کریں کہ فعالہ کو سٹینڈرڈ لیں تو فاعل اس سے بنائیں. تو اندر ہم نے کیا کیا, بیچ میں الف کو ایڈ کیا فا کے بعد, تو فاعل بن گیا, تو کام کرنے والا. فعالہ ہوتا ہے اس نے کام کیا, ماضی میں کام کیا, اور یہ فعل ہے.
فائل ہے کام کرنے والا ایک شخص ہے. ایک شخص ہے تو وہ اسم ہے. جو کام کرنے والا ہے اس کو کہیں گے فائل. اور جس پر اس کام کا اثر پڑے اس کو کہیں گے مفعول. یعنی شروع میں میم ایڈ کریں گے. میم اور واو سب میں جو ہے رہے گا اسٹینڈرڈ. اور یہ فا عین لام اس کے ایڈ ہوں گے میم کے بعد فا اور عین اور واو کے بعد لام. اور تیسرا جو ہے وہ کام کرنے کے متعلق ہے. اس کو یاد کر لیجیے. اس کو ہم کہتے ہیں مصدر. یہ ورڈ شاید بک میں نہیں لکھا, نئی بک میں لکھا ہوا ہے. مصدر کہتے ہیں. جس طرح ان کے بھی نام ہے, ان تینوں کے نام ہیں. اس کا نام ہم رکھیں گے اسم فائل, تاکہ یاد رہے کہ یہ اسم کی بات ہو رہی, اسم فائل. اس کا نام رکھیں گے اسم مفعول. اور کام کرنے کا جو نام ہے اس کا نام رکھیں گے مصدر. تو آپ سے آئندہ پوچھا جائے ٹیبل میں تو آپ کہیں گے کہ اگر تو وہ فاعلن کے وزن پر ہو تو ہم کہیں گے اسم فائل ہے. اگر مفعولن کے وزن پر ہو تو ہم کہیں گے اسم مفعول ہے. اگر فعلن کے وزن پر ہو تو ہم کہیں گے مصدر ہے. لیکن مصدر کے اس سے علاوہ اور بھی پیٹرن آ سکتے ہیں, یہ بات یاد رکھنی ہے. عام طور پہ اسم فائل کا عام طور پہ 99% یہی پیٹرن ہوگا. اسم مفعول کا 90% پلس یہ والا پیٹرن ہوگا. لیکن مصدر کے بہت سارے پیٹرنز ہوں گے. آئیے کیا مراد ہے. فائل کا اشارہ دیکھیں یوں ہے, کام کرنے والا. تو ایسے کریں, اپنی انگلیاں ملا کر اوپر سے نیچے لے کر, فائل کرنے والا. امیجن کریں اچھا کام کرنے والا ایک شخص ہے جو صدقہ خیرات دیتا ہے, دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے, پیسے دے رہا ہے. تو یوں دیکھیں فائل دینے والا یعنی کرنے والا. اگر وہ مدد کرنے والا ہے تب بھی کرنے والا ہے, مارنے والا ہے تب بھی یہ اشارہ ہے. یعنی جو بھی کام کرنے والا شخص ہے اس کا اشارہ ہے فائل. اور یہ دینے والا ہے, جس کو دیا جائے اس کام کا جس پہ اثر پڑے اس کو کہیں گے مفعول. یعنی یہ والا اس کا وزن ہوگا. تو یہ کرنے والا, یہ اثر قبول کرنے والا. فائل مفعول, فائل مفعول. اور فعل کا یہ ہوگا یعنی ایسے مکہ کرنا, یہ کام کے کرنے کا نام ہے. تو ان تین پیٹرنز کے ہم نے نام بھی سیکھے تھے. پہلے کو کہیں گے اسم فائل, دوسرے کو کہیں گے اسم مفعول, تیسرے کو کہیں گے مصدر. آئیے اس ٹیبل کو کمپلیٹ کرتے ہیں جو گرامر کا ٹیبل ہے. فعل فعلوا, فعلت فعلتو, فعلتم فعلنا. یفعلوا یفعلون, تفعلوا افعلوا, تفعلون نفعلوا. افعل افعلوا, لا تفعل لا تفعلوا. اب اس میں ایڈ ہو رہے ہیں تین اور, فاعل مفعول فعل. کیا خاص بات ہے, یہ تینوں اسم ہے. اس سے پہلے پہلا والا کالم ہمارا کیا تھا, فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کے متعلق. اگلا کیا تھا, فعل مضارع ہو رہا ہے یا ہوگا. تیسرا کالم جو اب تک پڑا تھا وہ تھا امر, حکم دینا یا نہ کرنے کا حکم دینا یا گزارش. آخری تین ہے اسم, کرنے والا جس پر اثر پڑے اور کام کا کرنا. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. اچھا, حل انت فاعل, کیا تم ہو کام کرنے والے. کوئی کا نام انا فاعل. آئیے میں کوشچن کرتا ہوں, آپ آنسر دیجئے اپنے اپنے گھروں میں. حل انت فاعل, نعم انا فاعل. دیکھیں انت تو کام کرنے والا ہے, جی ہاں میں کام کرنے والا ہوں. فاعلون کا اشارہ یوں ہے. حل انتم فاعلون, جمع کیسے بتائیں گے. ایک بندہ کام کر رہا ہے تو یوں, بہت سارے ہیں تو کچھ چلانا شروع کر دیں, یہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں. حل انتم, کیا تم سب ہو کام کرنے والے. حل انتم فاعلون. نعم نحنو, ہم سب کیا ہے فاعلون. آئیے پھر کرتے ہیں. حل انت فاعل, نعم انا فاعل یا انا فاعل. حل انتم فاعلون, نعم نحنو فاعلون. ماشاءاللہ. آ جائے فتح پہ. جو فتح کا ٹیبل ہے اور ہم نے کہا کام کرنے والا جو ہے اس کا پیٹرن ہوتا ہے فاعل. تو فتح کو میں فاعل کے وزن پر کہنا چاہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ الف تو ہم نے ایڈ کیا تھا, فا کی جگہ فا آ گیا, اور عین کی جگہ تا آ گیا, اور لام کی جگہ آ گیا ہا. تو کیا بن گیا فاتحن. فاتحن پھر کیا ہوگا, کھولنے والا. فتح اس نے کھولا, فاتحن کھولنے والا.
اب اس کا ہم اور اس کا نام کیا تھا؟ اسم فاعل. تو اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ جی فتح جو ورب ہے فتح اس نے کھولا, اس فتح ورب میں سے مجھے اسم فاعل بتائیں, تو آپ کہیں گے اسم فاعل اس کا ہے فاتح, اسم فاعل, کیونکہ ہم نے اس کا نام رکھ دیا. اور اگر آپ سے یہ پوچھے مجھے فتح کے ورب سے اسم مفعول بتائیں, تو آپ کہیں گے مفتوح, فاتح مفتوح, فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا. اگر میں کھولنے والا ہوں دروازے کو تو میں کیا کہوں گا؟ اگر آپ سے پوچھ حل انت فاتح, کیا آپ ہیں کھولنے والے البابا دروازے کو, تو آپ کہیں گے نام انا فاتح. یا آپ سے کہا جائے دروازہ کھلا ہوا ہے الباب مفتوح, تو کس طرح بات کی جا رہی ہے؟ یعنی کھولنے والا اور چیز کھلی ہوئی, فاتح مفتوح. اور کھولنے کے عمل کو کیا کہیں گے؟ فتح, کھولنا, فتح. اس کا ایک معنی وہ بھی ہے سکسیس, فتح. حل انت فاتح, نعم انا فاتح. اب اگر پوچھا جائے کیا مسجد کھلی ہوئی ہے, حل المسجد مفتوح. اب یہ حل کی جو زیر لگا ہوا ہے سسٹر, یہ ملانے کے لیے ہے, اصل میں تو حل ہے. حل المسجد مفتوح, کیا مسجد کھلی ہوئی ہے؟ نعم المسجد مفتوح. ان کی خوب پریکٹس کریں, پورے جملے ہیں. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اگر ایک کمرہ ہے تو کمرے کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے, حل المسجد مفتوح. آج نیکسٹ پہ جائل, مجعول, جعل یعنی جعلن, تو کون سا فعل ہے؟ جعلا, اس نے بنایا, جعلا, تو بنانے والا جائلن, جس کو بنایا مجعول, جعل. تو جعلا سے اسم فاعل کیا ہے؟ جائل, اسم مفعول کیا ہے؟ مجعول, اور جعل کیا ہے؟ مصدر. حل انت جائلون, نعم انا جائلون. حل انتم جائلون, نعم نحن جائلون. الحمدللہ اب تھوڑا آسان ہو گیا. نصرہ سے کیا بنے گا؟ ناصر, منصور, نصر. ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, اور نصر مدد کرنا. ایکسکیوز می. سو ناصر یعنی اس وزن پر, ناصر کیا ہے؟ اسم فاعل. اگر میں آپ سے ایک نیا لفظ پوچھتا ہوں جو آپ نے کبھی ٹیبل پڑھا ہی نہیں ہے, ظالمہ, ظالمہ کس کو کہیں گے؟ وہ جس نے ظلم کیا, ظلمہ اس نے ظلم کیا. تو ظلمہ سے اسم فاعل کیا بنے گا؟ کون بتائے گا؟ ظلمہ سے اسم فاعل ظالم, یعنی ظلم کرنے والا. اور اسم مفعول کیا بنے گا؟ مظلوم, مظلوم کا معنی کیا ہوگا؟ جس پر ظلم کیا گیا, جس پر ظلم کیا گیا. تو دیکھیں ہمیں اب کیسے پتا چل گیا؟ اگر میں آپ سے کہوں غضب کہتے ہیں غصے کو, تو غاضب کا مطلب کیا ہوگا؟ غصہ کرنے والا, غصہ کرنے والا. اور مغضوب کس کو کہیں گے؟ جس پر غصہ کیا گیا, جس پر غصہ کیا گیا. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب آپ کو صحیح لطف آئے گا مغضوب کا کیا معنی ہے, جن پر غصہ کیا گیا, رائٹ, مغضوب. سو غاضب مغضوب, ناصر منصور, فاتح مفتوح, اور نصر الحمدللہ. حل انت ناصر, کیا تم ہو مدد کرنے والے؟ نعم انا ناصر. اچھا حل انت منصور, اس کا کیا مطلب؟ حل انت منصور, کیا تم وہ ہو جس کی مدد کی گئی؟ نعم انا منصور, میں ہوں جس کی مدد کی گئی, انا منصور. تو دیکھیں ناصر بھی کسی کا ہم نام رکھ لیتے ہیں, منصور بھی رکھ لیتے ہیں. تو ناصر کا ایک تو اس کا اپنا نام ہے, رائٹ, ضروری نہیں کہ وہ مدد کرتا ہو, لیکن اس کا نام ہے. نام کا معنی کیا؟ مدد کرنے والا. اور منصور کسی کا نام ہے تو وہ جس کی مدد کی گئی. تو کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے سمجھنا. اسی طرح خالق کون ہوگا؟ پیدا کرنے والا. تو جو چیز پیدا کی گئی وہ کیا ہوگی؟ مخلوق, اور مصدر خلق. تو خالق, مخلوق, خلق, خالق, مخلوق, خلق. الحمدللہ. تو نقطہ تعلیم آج کا یہ ہے
کہ کیسے ہم دعوت دیں. ہم کس کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں. تو دعوت کا عمل جو ہے وہ کیسے یقینی بنتا ہے یا کیسے مؤثر بنتا ہے؟ اس کو یوں دیکھیں کہ دعوت دینے کا انداز، اگر آپ نے کسی کو کھانے پہ دعوت دینی ہو تو آپ اس کو کیسے بلائیں گے؟ آپ اس کو ایسے انداز سے بلائیں گے، فل آف کانفیڈنس. کہیں گے کہ آئیے آپ گھر پہ میرے دعوت پہ چلیے، میں نے تو آج روسٹ بنایا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کی دعوت کر رہا ہوں، اور سوپ بھی ہوگا، سردیاں ہیں، اور پلاؤ بھی ہوگا، اور زبردست گاجر کا حلوہ بھی بنا ہوا ہے. آپ سب کا دل کر رہا ہے نا میرے گھر آنے کا. تو اگر اس دعوت پہ بلایا جائے تو بڑے ذوق سے آپ آئیں گے. اور اگر یوں دعوت کا انداز ہو کہ آپ اگر کھانے پہ آ جائیں گے، اگلا شخص کہے گا یار یہ تو لگ رہا ایسا ہے کہ ابھی سے بھوک ہے، تو وہ دعوت قبول کرنے پہ اعراض کرے گا. اب یوں سوچئے کہ دعوت کا انداز اگر یہ ہے تو اپنے ذہن کو آپ کس طرح دعوت دیں گے؟ اب ذہن کو کیا دعوت دینی ہے؟ یہ گرامر کی پریکٹس یاد کرنی ہے، یہ معنی یاد کرنے ہیں. اگر مردہ انداز میں اپنے آپ کو دعوت دیں گے کہ میں کر لوں گا کبھی، تو پھر نہیں ہونے کا. تھکے ہوئے ذہن سے، مردہ دلی سے بات نہیں بنے گی. محبت اور شوق سے کہ میں نے کیا بننا ہے؟ خیرکم، تم سب میں بہترین. تو میں نے بننا ہے سب سے بہترین لوگوں میں سے. تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے. مجھے بتائیں آج کل کی لاکھوں کلاسز میں کبھی یہ موقع آپ کو ملا کہ آپ سب سے بہترین لوگوں میں آ جائیں؟ الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا. 18 نمبر اور 222 الفاظ ہم نے ایسے سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 40,000 سے زائد مرتبہ آ چکے ہیں. الحمدللہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب نے ذہن بنا لیا کہ QC2 ضرور کرنا ہے تاکہ یہ لیول بھی اوپر جائے، میرا شوق بھی بڑھے اور میں خیرکم میں شامل ہو جاؤں. اس کے ساتھ ہی لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیچ 280 QC1 لیسن نمبر 19A کے ساتھ ارشد آپ کے ٹیچر حاضر. اور آج ہم لیسن 19A اور 19B کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. وعدے کے مطابق تیسری اہم چیز قرآن سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ. اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں نزول قرآن کا مقصد، تدبر اور تذکر. پچھلے سبق میں ہم نے 3 باتوں پر اپنی توجہ مرکوز کی. پہلی بات، قرآن آسان ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. دوسری بات، اس کا سیکھنا اور سکھانا سب سے بہترین کام ہے. اور تیسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ اعمال کا دار و مدار تو بس نیتوں پر ہی ہوتا ہے. آج کے سبق میں اگر قرآن سیکھنا آسان ہے، وہ آسانی ہم کیسے حاصل کریں؟ تو سیکھنے کی ایک دعا ہم سیکھیں گے. اسی طرح وہ کون سے طریقے ہم استعمال کریں کہ ہمارے لیے قرآن سمجھنا سیکھنا آسان ہو جائے. اور گرامر میں ہم کنٹینیو کریں گے اپنے نئے جو ہم نے سیکھے ہیں اسم، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر کے لیے ہم ایڈیشنل افعال کو دیکھیں گے. اور ہم سیکھیں گے کہ عابد عبادت کرنے والا ہوگا، ضارب مارنے والا ہوگا، سامع سننے والا ہوگا، عالم جاننے والا ہوگا، اور عامل عمل کرنے والا ہوگا. سبق نمبر 19 کے اختتام پر ہم انشاءاللہ 232 الفاظ ایسے سیکھ لیں گے. یعنی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے. ٹارگٹ ہمارا یہی تھا جو قرآن کریم میں 41,111 مرتبہ آئے. الحمدللہ ٹوڈے از اے ڈے ٹو سیلیبریٹ.
پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ اور إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ آج کا سبق قرآن سیکھنے کی دعا۔ اگر دعا پتہ چل جائے تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ بار بار دعا کی جائے۔ دوسرا وسائل کا استعمال، یہ طریقہ ہے۔ اور تیسرا مسابقت کا جذبہ۔ یہ 3 ایلیمنٹس آج کے درس کا حصہ ہے۔ بار بار دعا۔ اور کون سی دعا کی بات ہو رہی ہے؟ ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اس دعا کو ذرا تفصیل سے اور غور سے ہم سمجھتے ہیں۔ ربی کا معنی اے میرے رب۔ ہم کرتے ہیں، یہ ٹکڑا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے کا حصہ ہے، ربی اے میرے رب۔ تو رب کا تصور سب سے پہلے ذہن میں لے کر آئیں کہ جس رب کو مخاطب ہیں، جو مخاطب ہو رہے ہیں ہم جس سے، وہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کر رہی ہے کروڑوں انسانوں کی اور مخلوقات کی، اور ذرا ذرا کا خیال رکھ رہی ہے۔ تو رب جو ہے وہ پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے تمام کائنات کا۔ اس سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں، ربی۔ تو ربی کا تصور یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ اس میں مانگنے کا تصور کیسے آتا ہے، کیونکہ رب تو رب ہے، لیکن ترجمہ ہے اے میرے رب۔ تو اس میں ان 2 باتوں کو کیسے ہم ایکسپلین کریں کہ اے کس کا ترجمہ ہے اور میرے کا ترجمہ کس چیز سے ہو رہا ہے۔ تو اس کو یوں یاد رکھیے کہ اصل میں ربی جو لفظ ہے یہ ہے یا ربی، یا ربی۔ تو یا کا مطلب ہوا اے، رب ہوا رب، اور جو آخر میں یا ہے یہ نسبت ہے میری کے لیے۔ کیا ایسی بات ہم نے پہلے پڑھی تھی؟ بالکل پڑھی تھی، یاد کر، ربہ اس کا رب، ربہم ربو کا، اور ربی میرا رب۔ تو اگر ربی میرا رب ہے تو یہاں پہ یا کدھر گئی؟ تو آپ سے کئی دفعہ بات ہو چکی، عرب آسانی کے لیے بہت سارے شارٹ کٹس آسانی کے لیے لیتے ہیں، تو اس یا کو گرا کے نا با کے نیچے زیر ڈال دی، تو یہ نشانی بن گئی کہ یہاں پر یا موجود تھی، تو یہ ربی ہے، میرا رب۔ کیا پہلے ہم نے ایسی چیز کوئی دیکھی ہے؟ لکم دینکم ولی دین، ولی یدین، تو وہ کیا تھا؟ ولی دینی تھا، اور ہم ترجمہ کیا تھا اور میرا دین، تو وہاں پر بھی زیر موجود تھی اور یا کی جگہ پہ۔ تو اب ذہن میں یہ بات رکھ لیجئے، کئی دفعہ ایسے اسم آئیں گے اور اکثر آخر میں، آیت کے آخر میں یا کسی حدیث کے آخر میں آئیں گے اور وہ یا حذف ہوگی، اس کی جگہ پر زیر اس کی نیابت کر رہی ہوگی اور معنی میرا کا دے رہی ہوگی۔ تو ربی کا معنی میرا رب۔ یہ یا کا تصور کہاں سے آتا ہے؟ یا کا تصور آتا ہے کہ یہ بھی شارٹ کٹ ہے، یہاں پہ یا موجود ہے، لیکن آپ جو کہیں کثرت الاستعمال سے یا آسانی کے لیے انڈرسٹوڈ لے لیا جاتا ہے اور یا نہیں کہتے۔ ربی کا معنی اے میرے رب۔ اس بات کو یاد رکھیے، ترجمہ ربی کا یہ نہیں کریں گے آپ کہ میرا رب، بلکہ اے میرے رب۔ زدنی 2 ٹکڑے، زد کا معنی زیادہ کر، نی مجھ کو۔ لیکن عام طور پہ ہم نے کہا تھا یا کا معنی ہوتا ہے مجھ کو، لیکن ہم سیکھیں گے ایک نئی چیز کہ پڑھنا مشکل ہے، اگر میں یہ نون نہ لگاؤں تو زد اور ساتھ آگے پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ یا بھی ہے، اس کے اوپر بھی ایک طرح سے جزم ہے اور دال پہ بھی جزم ہے، تو میں اس کو کیسے پڑھوں گا؟ تو مشکل ہے، اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے بیچ میں نون کو ایڈ کر دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نون بچانے کے لیے آ گیا ہے ان کی کمبینیشن کو۔ ایک نیا ایلیمنٹ ہے، نئی ایکسائٹنگ سی کمبینیشن ہے، جس کو ہم تفصیل سے آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو زدنی زیادہ کر مجھ کو، اے میرے رب زیادہ کر مجھ کو۔ کس چیز میں زیادہ کر؟ علم، یعنی علم میں۔ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے، یہاں پر ایک لفظ ہے علمن،
ترجمے میں علم میں، تو آپ کو کوشچن ہو سکتا ہے سر یہ میں کس کا ترجمہ ہے؟ تو یاد رکھیے ہم نے پڑھا تھا ایک سبق میں کہ جب عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کئی دفعہ الفاظ کو بڑھانا پڑتا ہے پورے معنی کو اردو میں سمجھنے کے لیے. تو عربی میں علم کہتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ علم میں کی بات ہو رہی ہے. اسی بات کو اردو میں کرنے کے لیے ہمیں میں ایڈ کرنا پڑتا ہے. جیسے ہے کا تصور ہے بھی عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے لیکن عربی میں نہیں ہے لیکن اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہے ایڈ ہو جاتا ہے. اس طرح سے ربی زدنی علما، اے میرا مجھ کو زیادہ کا علم ہے. اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ عام طور پہ ہم تصور کرتے ہیں کہ اس آیت کو استعمال کرتے ہیں، اسکولوں کے باہر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آیت یعنی ہم اپنا جو دنیاوی علم ہے اس کو علم میں شامل کر رہے ہیں. تو یہاں اس علم کی بات ہو رہی ہے جو تمام علوم کا سردار ہے، دیٹ از علم آف قرآن. اور اس لیے کہ پوری آیت کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے. ایک تو بات یہ یاد رکھیں اس آیت کے ٹکڑے سے پہلے لکھا ہوا قل، تو آیت یوں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے. کیا کہیے؟ یعنی سکھایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سیکھنے کے متعلق. اس کی پہلے جو حصہ کا آیت کا حصہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر وحی اترتی تو اس کو دہراتے تھے، دہرانے میں جلدی کرتے تھے یاد کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو آسان کرنے کے لیے آپ یہ دعا مانگیں اپنے رب سے، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. کون سا علم ہے؟ قرآن کے علم میں، یعنی قرآن کے سیکھنے کے علم میں. تو اگر یہ آیت سکھائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سیکھنے کے لیے تو میرے اور آپ کے لیے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، خاص طور پہ قرآن سیکھنے کے لیے. تو یہ دعا بالخصوص قرآن کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے سکھائی گئی ہے. قرآن کے شروع کے جو الفاظ ہیں وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. ان جلدی نہ کریں قرآن کو، یعنی من قبل أن يُقْضَى عَلَيْكَ، اس سے پہلے کہ وہ آپ کی طرف وحی کی جائے، آپ کی طرف اتاری جائے. آپ کہیں، کیا کہیں؟ ربی زدنی علما. تو دعا مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو دعا مانگنی ہے، انداز کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے آپ کا کل ایک بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے. ایسا شخص کیسے دعا مانگے گا؟ کیا ایک دفعہ مانگے گا؟ کیا بس زبان سے مانگے گا یا دل سے مانگے گا؟ تو اس کا تصور یوں کریں، یا پھر کوئی شخص جو 3 دن سے بھوکا ہے وہ کیسے مانگے گا کھانا؟ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ مجھ میں کمی ہے، میں قرآن کے معاملے میں جاہل ہوں، میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں. تو میرے دل سے دعا نکلے. کیسے نکلے؟ تڑپ کر، شدت سے، بار بار، نماز سے پہلے، بعد میں، آیت الکرسی کے بعد. بلکہ اس کو حصہ بنا لیں اپنی زندگی کا. آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اس کو بھی پڑھ لیں ربی زدنی علما، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ مجھ کو زیادہ کر قرآن کے علم میں یا قرآن کے علم کے سیکھنے میں. اور انسان کب دل سے دعا مانگتے ہیں؟ جب اس میں کوئی کمی محسوس وہ کرتا ہو. تو ہمیں کیا ہے؟ جہالت کی بیماری ہے. اے اللہ مجھے اس جہالت کی بیماری سے نجات دلا. وہ جہالت کی بیماری کیا ہے؟ قرآن سمجھ نہیں آتا. علم عطا کر مجھے. اور سب سے اہم علم قرآن کا علم ہے، یہ پتہ چلتا ہے. اصل میں علم کی ڈیفینیشن کچھ یوں سوچئے ایسی ہونی چاہیے کہ اصل علم وہ ہے جو آپ کو یہ بتا دے کہ کس چیز پہ اللہ آپ سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اور کس چیز پہ ناراض ہوتے ہیں. تو اس علم کا فائدہ اس کو یہ علم النافع، یہ ہے علم جو نفع والا. اگر دنیا جہان کا علم آ جائے آپ کے پاس کہ کیسے گاڑیاں بنتی ہیں یا کیسے ایک پودا اگتا ہے یا کیسے کوئی میڈیسن بنتے ہیں یا کیسے ڈاکٹر، لیکن آپ کو یہ سمجھنا آئے اصل میں کہ اس سے اللہ راضی ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہے ہیں. تو دعا کے ساتھ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم چاہیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، تاکہ اس کو پھیلا سکیں. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ نادان لوگ کہ زیادہ علم نہ حاصل کرو
نہیں تو زیادہ پر عمل کرنا پڑے گا. بات اصل میں ہے جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنی آسانی آ جائے گی, اتنا وسیع ہو جائے گا آپ کا سمجھ اور فہم, اتنی زیادہ سمجھ میں آ جائے گی کہ میرا علم مجھے دنیا کے متعلق کیا بتا رہا ہے اور آخرت کے متعلق کیا بتا رہا ہے. تو آئیے تصور و احساس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. ربی زدنی علما, سب بولیے ربی زدنی علما, اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. الحمدللہ. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا دعا کافی ہے. ہم نے کہا دعا کافی نہیں ہے, اپنے وسائل کا استعمال بھی کرنا ضروری ہے, اپنا احتساب کرنا بھی ضروری ہے. ہم ایک اور ٹکڑا لیتے ہیں سورۃ العلق کی آیت نمبر 4 کا, الذی علم بالقلم. الذی وہ جس نے, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الذین, الذی وہ جس نے, وہ جو, تو الذی کی جمع الذین, وہ سب جو, صراط الذین. علمہ ہم نے بھی پڑھا پچھلے سبق میں, علمہ کا معنی ہے سکھانا, تعلمہ کا معنی تھا سیکھنا. تو الذی علمہ وہ جس نے سکھایا. کس نے سکھایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا. کس کے ذریعے سکھایا؟ بالقلم, قلم کے ذریعے. یعنی اس وقت بھی تصور تھا قلم سے سیکھنے کا. اور قلم سے یا مراد کیا ہے؟ قلم سے مراد ہے وسائل, ذریعے. قلم ایک ایگزامپل ہے اس کا, یعنی جو وسائل آپ کے پاس ہیں ان کے ذریعے آپ علم کو سیکھیں اور سکھائیں. تصور احساس کی بات پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, قلم کو فوری اٹھا لیں اور دعا کریں کہ اللہ میں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے قلم کا استعمال کروں. آج تک آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے, ٹائپ کیے ہوں گے. اب قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم کا, ٹائپ رائٹر کا, کمپیوٹر کا استعمال کریں, نوٹ بک میں یا اپنے کمپیوٹر پہ, لیپ ٹاپ پہ. سستی اور لاپرواہی سے نہیں بلکہ محبت اور شوق اور اخلاص کے ساتھ. تو الحمدللہ نیت کر لیں کہ میں نے پورے کا پورا قرآن سمجھنا ہے انشاءاللہ. اور جدید طریقے کے مطابق مؤثر تب ہوگا علم جب آپ نہ صرف غور سے پڑھیں گے سنیں گے بلکہ اس کو لکھیں گی بھی. جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کی انگلیاں جب ان الفاظ کو لکھیں گی تو امیجن کریں آنکھ دیکھ رہی ہے الفاظ کو, انگلیاں اس کو لکھ رہے ہیں, دماغ, کان آپ کے سن رہے ہیں, دماغ آپ کے سوچ رہے ہیں. تو یہ سب کے سب آپ کو قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیں گے. یعنی اپنے پورے جسم کو انوالو کریں قرآن کو سیکھنے میں, صرف کانوں کو نہ کریں. تو الذی علم بالقلم, یہ تھا ہمارا استعمال کرنا وسائل کا. آئیے ایک بات ہے کہ ہم میں سے ہمیں کیسے مسابقت کا جذبہ ہمیں آئے گا کہ ہم اس کام کو بہتر سے بہتر انداز میں کریں. ایک جنرل فطرت ہے انسان کی کہ انسان دیکھتا ہے اپنے سے بہتر کو اور اس جیسا ہونا چاہتا ہے. اس میں کوئی حرج بھی نہیں, اگر حسد نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اس میں یہ جذبہ اور شوق پیدا ہو کہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں, اس جیسا پلس اس سے بہتر ہو جاؤں. تو دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہت اچھی بات ہے. دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کے لیے ساری اپنے وسائل کو استعمال کر دینا کہ میں دنیا میں لوگوں سے آگے بڑھوں, تو یہ آپ سے مطالبہ نہیں کیا گیا. ہاں, دین کے معاملات میں یہ جذبہ قابل تحسین ہے. تو ایکم احسن عملا, سورہ ملک کی آیت ہے کہ میں نے پیدا کیا تم کو, اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل میں. دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ نہیں کہا یعنی ایکم احسن عملا, کون تم میں سے بہتر ہے عمل میں. یہ نہیں کہا ایکم احسن مالن, کون تم سے بہتر ہے عمل مال میں یا صورت میں یا خوبصورتی میں. بات ہو رہی ہے عمل میں. اس کا مطلب مقابلہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہے عمل میں. تو ایکم
دو ٹکڑے ہو گئے. تم سب میں سے کون, who amongst you all, کیا ہے وہ احسن بہتر, بیٹر. یہاں پر یہ معنی ہے بیٹر کا. حسن اچھا, احسن زیادہ اچھا, بہتر بیٹر. جیسے کبیر سے اکبر ہے یعنی بڑا, زیادہ بڑا. صغیر سے اصغر چھوٹا, زیادہ چھوٹا. تو حسن ان سے احسن, بلکہ حسن سے حسین اور حسین سے احسن. عمل ان سے اعمال, اور یہاں پر بات ہو رہی ہے عملاً یعنی عمل میں. تصور احساس کے بعد ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اگر میں نے ایکم احسن پہ عمل کرنا ہے تو میں نے ہر انداز میں دوسروں سے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو نماز پڑھنے میں دائیں بائیں دیکھیں سب سے اچھا کون ہے, یعنی میری کوشش ہو کہ میری نماز باقی لوگوں سے بہتر ہو. کیا اس کی گنجائش ہے؟ بہت گنجائش ہے الحمدللہ. گھروں میں دیکھیں دائیں بائیں سب سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کیا میں بہتر ہوں سب سے؟ اپنے دفتر میں جہاں کام کرتے ہیں اس ماحول میں کون سب سے اچھا ہے؟ انفرادی کاموں میں جیسے نماز, روزہ, ذکر, اور اجتماعی کاموں میں جیسے اصلاح, دعوت, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, ان سب میں کون بہتر ہے؟ تو اس کلاس میں یہاں پہ کون بہتر ہے, یہ بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے ہوم ورک جلدی کروں, میں کوئز میں سب سے بہتر ہوں, یعنی کوشش کی حد تک انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں سیکھنے میں اپنا ٹائم لگاؤں, ورسز یہ کہ میں اس کو اہمیت نہ دوں. تو تصور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجیے. ایکم احسن عملا. تو اب ہمیں تین چیزیں کیا ملی؟ مسابقت کا جذبہ, نیت ہم پچھلے لیسن میں کی, دعا ہماری کون سی ہے, ربی زدنی علما, تمام وسائل کا استعمال, الذی علم بالقلم, اور اللہ کے سامنے مسابقت کے جذبے سے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے مسابقت کے جذبے کے پوائنٹ آف ویو سے کون سی آیت ہم نے اسٹڈی کی, تو آپ کہیں گے ایکم احسن عملا. اگر نیت کے پوائنٹ آف ویو سے کون سی حدیث کی بات کی گئی, تو آپ کو یاد ہونا چاہیے انما الاعمال بالنیات. اگر آپ سے کہا جائے قرآن سیکھنے کی دعا جس کا ذکر کیا گیا اس لیسن میں یا اس کورس میں, تو وہ کون سی ہے؟ ربی زدنی علما. اگر آپ سے کہا جائے صلاحیتوں کا استعمال کس آیت سے مفہوم آتا ہے, تو الذی علم بالقلم. الحمدللہ اب مقابلہ بڑا واضح اور کلیئر انداز میں سامنے آ گیا. ایک طرف شیطان ہے اپنے چیلوں کے ساتھ, اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. کیوں؟ اس کا تو یہ ٹوٹل فوکس ایک ہی چیز ہے, اس انسان جس کی وجہ سے میں مردود کے لایا, اس کو میں اپنے ساتھ ملاؤں اور اس کو بھی شامل کروں ان لوگوں میں جو کامیاب لوگوں میں نہ ہو, یعنی ناکامی کی طرف. اب جب آپ نے قرآن سیکھنا شروع کیا ہے تو آپ ٹارگٹ بن گئے شیطان کا. اس وقت شیطان انگاروں پہ لوٹ رہا ہے, اس کی پوری کوشش ہے کہ آپ کو روکے, جو بھی طریقہ ہے وسوسہ ہے, بہانہ ہے, اس کے ذریعے. یاد رکھیے شیطان بہت تجربہ کار ہے. شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں, جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. فرق کیا ہے؟ آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے الحمدللہ. تو پھر آئیے, شیطان اگر تیار ہے تو فرشتے بھی تیار ہیں, اور ہمارے اعمال لکھنے کے لیے. تو دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ہمیشہ ثابت قدمی عطا کر, اے اللہ ہمیں پورا قرآن سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کر. آمین. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن مکمل ہوا. تو آئیے آج سبق شروع کرتے ہیں. آج کے سبق میں اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر کو نیکسٹ اور فردر ایگزامپلس کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں. عبدا, کفرا, ضربا, ظلما, سمعا, علما, عملا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہیں فعل ماضی والے. اس سٹیج پر آ کر آپ کے ذہن میں ایک خاکہ تیار ہو جانا چاہیے کہ ہم نے QC1 میں 11 گرامر کے ٹیبل جو ہے وہ یاد کرنے ہیں پکے.
ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम। ये ग्रामर टेबल से क्या मुराद है? ये फाला से शुरू हुआ और फेल उन पे खत्म हुआ, इसी तरह नसरा से शुरू हुआ तो नसरुन पे खत्म हुआ। ये एक एक टेबल है, ऐसे 11 टेबल है। 3 इनमें से ऐसे हैं जो फतह के पैटर्न पर हैं, 4 इसमें से ऐसे हैं जो नसरा के पैटर्न पर हैं, 1 इसमें से ऐसा जो दरबा के पैटर्न पर है, और 3 ऐसे जो समिया के पैटर्न पर हैं। आई थिंक 5 नसरा के हैं। सो 3 + 5 8, नहीं सॉरी 4 ही हैं, 11। 3 + 4 7, 8 and 3 11। ये 11 ग्रामर टेबल आपने पक्के याद करने हैं इंशाअल्लाह। तो आइए आज के टेबल्स पे चलते हैं। फ़अला से फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन और फ़ेलुन। काम करने वाला, उस काम का जिस पर असर पड़े, यानी ये दोनों इन लोग इंसान हैं। इसको यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं, करने वाला अगर है आबिद, तो उस इबादत करने वाला जो है उसका असर किस पर पड़ रहा है? माबूद, यानी जिसकी वो इबादत करता है उस पर असर पड़ेगा। इसी तरह दारिब, मारने वाला, असर किस पर पड़ रहा है? मदरूब, जिसको मारा गया। तो यूं समझ लीजिए ये वाला करने वाले को इस्म फाइल कहते हैं, और जिस पर उसका असर पड़े उस फेल का, उसको कहते हैं इस्म मफऊल, और फेल मस्दर, काम करना। ये तीनों याद रखें इस्म है, फेल नहीं है, लेकिन फेल के टेबल में से आ रहे हैं। जो ग्रामर टेबल है फेल वाला, उसमें से डिराइव हो रहे हैं, लेकिन है ये अस्मा, तो इन पर निशानी भी आ सकती है पेश की। तो ज़करा, उसने याद किया। ज़ाकिर, याद करने वाला। मज़कूर, जिसको याद किया गया, ये जो मेंशन किया गया, हम कहते हैं जो ऊपर मज़कूर है, जिसका जिक्र किया गया। ज़ाकिर, जिक्र करने वाला, मज़कूर, जिसका जिक्र किया गया। और जिक्र, याद करना या जिक्र करना। हल अंत ज़ाकिर, क्या तुम हो जिक्र करने वाले, यानी अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले, कुरान भी जिक्र है। नाम अना ज़ाकिरुन, मैं हूँ जिक्र करने वाला। क्या तुम सब जिक्र करने वाले हो? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन जवाब देना चाहेगा? हल अंतुम ज़ाकिरून। चलिए सिस्टर नौरीन, मैं आपसे पूछता हूँ, हल अंत ज़ाकिर, क्या जवाब देंगी? नाम अना ज़ाकिरुन। हल अंतुम ज़ाकिरून। नाम नहनु ज़ाकिरून। देखिए, अंता का जवाब अना से और अंतुम का जवाब नहनु से। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आते हैं आबिद पे। तो आबिद, इबादत करने वाला, माबूद, जिसकी इबादत की गई, और इबादा, देखिए मसदर का बिल्कुल ही पैटर्न बदल गया यहाँ पे, इबादा। तो यूं याद रखिए, आबिद, माबूद, इबादा। हल अंत आबिदुन, कौन जवाब देना चाहेगा हाथ खड़ा करके? हल अंत आबिदुन। सिस्टर आमना, हल अंत आबिदुन, क्या जवाब होगा? नअम अना आबिद। माशाल्लाह। हल अंतुम आबिदून। नअम नहनु आबिदून। अल्हम्दुलिल्लाह। हल जिक्र इबादा, हल, क्या, जिक्र, जिक्र, इबादतुन, इबादत है, तो क्या जवाब होगा? नाम। अज़्ज़िक्रु इबादतुन। क्या मतलब हुआ? के जिक्र इबादत है। माशाल्लाह। तो इसको पढ़ेंगे जिक्र इबादा, या तो रुक जाएंगे तो फिर उस पे आवाज नहीं पढ़ेंगे, या पढ़ सकते हैं जो कि हम स्टूडेंट्स हैं, नाम जिक्र इबादतुन, लेकिन आमतौर पे हम एंड का साउंड गिरा देंगे। दारिब, मारने वाला, मदरूब, जिसको मार पड़ी या जिसको मारा गया, दौर, मारना। ठीक है। अगर मैं कहूं दाराबा हामिदुन महमूदन, तो क्या माना होगा इसका? कौन बताएगा हाथ खड़ा करके? जी काशिफ भाई, दराबा हामिदुन महमूदन। सर हामिद ने महमूद को मारा।
माशाल्लाह जी। काशिफ भाई आप करना चाहते हैं? हल हुआ दारिब, क्या जवाब है? नाम हुआ जारिबुन। माशाल्लाह। हल हुम दारिबून, क्या वो सब है नाम मारने हम वाले? नाम हम जारिबुन। क्या माना हुआ नाम हुम दारिबून? जी वो सब मारने वाले हैं। माशाल्लाह। अब आते हैं सामिउन, क्या माना सामिउन का? सुनने वाला। सुनने वाला। सामिउन की जमा क्या होगी, कौन बताएगा? सामेऊन। सामिउन। क्या इसकी दो जमा बन सकती हैं? सामिउन सामेऊन। और दूसरी सामीईन। सामीन। उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना सामीन। कौन होते हैं सामीन? सुनने वाले। सुनने वाले। आप सारे सामीन हैं और मैं कौन हूं? मस्मूअन, जिसको सुना गया। इसको याद रखें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई दफा। सामिउन सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना जाए, राइट? सामिउन मस्मू। और समउन, समउन कहेंगे सुनना, सुनने की सलाहियत, सुनने का अमल। हल अंत सामिउन, कौन जवाब देगा हैंड रेस करके? ज़नोरीन आप पहले कर चुकी हैं, किसी और को चांस दें। आलिया, सिस्टर आलिया करना चाहेंगी? चलें करें। हल अंता सामिउन, जवाब दीजिए। नअम अना सामिउन। हल अंतुम सामिउन। नअम नहनु सामिउन। माशाल्लाह, आसनते। आइए नेक्स्ट, आलिम कहेंगे जानने वाले को। अगर मैं आपसे कहूं आलिम जानने वाला है, ये ग्रामर के टेबल में से जिस फेल से निकला है, जिस माजी फेल से, वो कौन सा था? तो क्या आप फौरी बता सकते हैं? अलीमा। अलीमा। अलीमा, बिल्कुल। ये चीज अपने ज़हन में रखें कि मैं बैकवर्ड्स ट्रेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। आलिम को देखूं तो मुझे पता चल जाए अलीमा यालमु एलम, आलिम जानने वाला। और मालूम जिसको जाना गया, उर्दू में इस्तेमाल होता है, ये चीज मालूम है यानी इसको जान लिया गया। आइए रिवाइज करते हैं। आलिम, मालूम, इल्म, इल्म, राइट? आलिम, मालूम, इल्म, इल्म है जानना। और आमिल क्या है? अमल करने वाला। यानी एक वर्कर जो होता है उसको क्या कहते हैं? आमिल। जो काम करता है, आमिल, वर्कर। कई तरह के आमिल होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर भी हो सकते हैं और वो भी आमिल होते हैं जो लिखते हैं, जो दीवारों पे लिखा होता है, आमिल। और मामूल, जिस पर अमल किया गया, यानी वो क्या होता है, जिसको हम कहते हैं वो मामूली है, मामूल है, जिस पर अमल। हम सब मामूल हैं, कुछ लोग हैं जो आमिल हैं, अमल करने वाले। एनीवे, आमिल, मामूल, अमलुन, आमिल, मामूल, अमलुन। मुअन्नस के सीगे, माशाल्लाह, हमने अब तक पढ़ते रहे हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नानू। तो हुआ वो एक मर्द, तो हुआ किराएगा वो एक औरत। हुआ वो एक मर्द, तो लेफ्ट हैंड से यूं इशारा करेंगे इसकी तरफ, तो ये बनेगा हिया, वो एक औरत। तो अगर मैं कहूँ हुआ मुस्लिमुन, तो हिया क्या होगा? मुस्लिमतुन, मुअन्नस के लिए होगा, राइट? तो आइए इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं आज। तो फ़अला उस एक मर्द ने किया, अब उस एक औरत ने किया तो क्या होगा? फ़अलत, यानी ता आखिर में एंड हो जाएगी, तो ता निशानी हमारी होगी मुअन्नस की निशानी। फ़अला, फ़अलत, फ़अला, फ़अलत। तो यूं याद रखिए, माजी में ता निशानी है मुअन्नस की फेल माजी में, और फेल मुजारे में शुरू में ता निशानी है मुअन्नस के लिए मुजारे में, ये वाला हिया। क्योंकि हम दोनों बात कर रहे हैं हिया वाले, वो एक औरत जिसने कोई काम किया, हिया फ़अलत, वो एक औरत जो काम करेगी या कर रही है, तफ़अलु। सो फ़अलत और तफ़अलु, ये दो नए हम आज याद कर रहे हैं, ये भूलने नहीं है, बहुत अहम है। फ़अलत तो बहुत ही आसान है, कैसे याद रखेंगे? जैसे फ़अलत आखिर में ता, औरत, निगहत, नुज़हत, तो आखिर ये ता जो है, ये निशानी बड़ी आसान है कि औरत की बात हो रही है, हिया फ़अलत। और तफ़अलु, वो औरत करती है या करेगी,
तफ़अलू, वो ता जो है शुरू में आ गया। तो आइए हम देखते हैं जरा तमाम अफ़ाल जो हमने पढ़े हैं उनकी मुअन्नस। अब हम कह रहे हैं हिया तफ़अलू, वो शख्स वो औरत करती है, करेगी। तो इससे पता ये चल रहा है कि जो लफ्ज़ तफ़अलू है ये दो मानों में इस्तेमाल होता है। तो आइए इस बात पे गौर और फिक्र से पक्का ज़हन में डाल लें कि तफ़अलू लिखने में तो ऐसा ही है, लेकिन इस्तेमाल में ये बात हो सकती है एक शख्स से जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि तुम शख्स करते हो या करोगे, मर्द से, या औरत करती है या करेगी, ये भी तफ़अलू से इस्तेमाल होगा। तो मैं क्या करूंगा आज के लिए, जब भी मैं तफ़अलू को देखूंगा यानी ता वाले ऐसे मुजारे जो ता से शुरू होता है इस वजन पर तफ़अलू, तो फता से भी क्या होगा तफ्तहू, नसरा से भी क्या होगा तंसरू तंसुरू, जाला से क्या होगा तजअलू, तरबा से तजरिबू। तो जब भी ता वाला मुजारे आएगा मैं कहूंगा ये ता वाला जो मुजारे है इसके दो माने हो सकते हैं, या तू मर्द करता है या करेगा, तू मर्द खोलता है या खोलेगा, तू मर्द मदद करता है या करेगा, या वो औरत मदद करती है या करेगी, या वो औरत खोलती है या खोलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ मुझे पता कैसे चलेगा जब लफ्ज तफ़अलू लिखा होगा कि ये मर्द के लिए बात हो रही है या औरत के लिए बात हो रही है। उसका जवाब ये है कि बाय इटसेल्फ अगर लफ्ज से आपसे लफ्ज पूछा जाए तो आपको नहीं पता, लेकिन जब जुमले में इस्तेमाल होगा तो जुमले की मुनासबत से बड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या मुअन्नस की बात हो रही है या मुज़क्कर से बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि जुमले का जब माना मेरी समझ में आएगा तो गलती का इम्कान खत्म हो जाएगा या बहुत ही कम रह जाएगा। शुरू में होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाएगा। तो ये इसका जवाब है तफसील से, इसको हम अभी देख भी लेते हैं इंशाल्लाह। तो आए इसको देखते हैं। पहले तो उनको याद करने के लिए आसानी क्या, फतह का माना होगा उसने, मर्द ने खोला, तो इसके लिए औरत का क्या होगा फताहत, वो औरत, उस औरत ने खोला, तो फतह फताहत। अगर मैं साथ हुआ ऐड कर दूं तो आसानी हो जाएगी, हुआ फतह। फतह में और हुआ फतह में क्या फर्क है, कौन बताना चाहेगा? फतह में और हुआ फतह में क्या फर्क है? हुआ में जोर दिया गया है कि ये वही है जिसने खोला है, जी जी फतह का सर, मतलब उसने खोला है, हुआ फतह यही वही है है जिसने खोला है ये। माशाअल्लाह, हाँ, एक्सीलेंट। तो इसमें क्या आ गया, एम्फेसिस आ गया, ताकीद आ गई, ले जाओ भैया के उसमें। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगी। इसी तरह फतह अगर अलग से लिखा हो फतह तो क्या माना होगा, उस औरत ने खोला। और हिया फतह तो का मतलब क्या होगा फिर, उसी औरत ने खोला। हाँ वो यही है वो औरत जिसने खोला, ताकीद आ जाएगी। तो नसरा नसरत, दरबा दरबत, समिआ समियत। सब रिवाइज करें मेरे साथ, फतह फतहत, नसरा नसरत, दरबा दरबत, समिआ समियत। देखिए जिस तरह आपने पहले पढ़ा था कि इसम में गोल ता निशानी होती है मुअन्नस की, आयशतु, राबियतु, आखिर में आता है ना ता, सायरा, इस तरह आखिर में जो गोल ता होता है वो थी मुअन्नस की निशानी। अब आ गया ता, जो लंबी ता है ये भी मुअन्नस की निशानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी ता नजर आए आप ऑटोमेटिकली कहेंगे मुअन्नस ही है, आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके साथ ये पहला फेल वाला हिस्सा भी साथ मौजूद हो, फिर हमें पता चलेगा कि ये, लेकिन अक्सर ता जो है वो मुअन्नस की निशानियों में आएगा। अब अगर फेल मुजारे में देखें तो यफ्तहू वो खोलता है, तो इसके बरक्स टोटल ऑपोजिट में, तफ्तहू वो खोलती है या खोलेगी। तो बोले यफ्तहू तफ्तहू, यंसुरु तंसुरु, यदरिबु तदरिबु, यस्माउ तस्माउ। देखिए अब तस्माउ, अगर मैं सिर्फ कहूं तफ्तहू और मैं आपसे पूछूं मुझे तफ्तहू का माना बताएं, तो कौन सी सिस्टर मुझे माना बताएंगी तफ्तहू का, हाथ खड़ा करके, या ब्रदर, मैं सेइंग सिस्टर, क्यों जी ताहिर भाई आप बताएंगे? नहीं, अब तो किसी भाई से पूछना होगा। वो खोलती है सर। मैंने कहा कि आपको मैं 10 में से 5 नंबर मिलेंगे अगर आपने ये कहा। तफ्तहू का माना पूछा आपसे, बस ये कहा, तफ्तहू का माना बताइए ताहिर भाई। वो खोलती है। तो मैंने कहा आधे नंबर मिले आपको।
पूरे नंबर हासिल करेंगे कैसे? तफ्तो वो खोलती है, जवाब दुरुस्त है, लेकिन मैंने कहा ये आधा दुरुस्त है जवाब। वही औरत खोलती है। नहीं, वही तो हिया होता तो तब आना था। इसका एक मतलब दूसरा भी है ना जो हमने वहां पढ़ा था पहले। और अब आप बात करें आसनता। नहीं, मैं तीस बात आपने यही बात आपने कह रहे जब आपसे कोई तफ्तो का माना पूछे ना, आप कहें सर इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब हो सकता है कि तुम खोलते हो या खोलोगे, तुम मर्द, और एक मतलब हो सकता है वो औरत खोलती है खोलेगी। यानी कि आपको जवाब दो देने होंगे अगर वो तफ्ताऊ का माना पूछता है। इसी तरह अगर मैं पूछूं तनसुरु का माना क्या है, तो कौन बताना चाहेगा मुझे तनसुरु का माना? सोच रहे, तनसुरु का माना तुमने मदद की या तुम मदद करते हो, क्या माना है दोनों में से? पहले तुमने मदद करते हो या वो करते औरत हो। मदद तुम मदद करते हो या करोगे? करोगे, और वो औरत मदद करती है या करेगी। एक्सेलेंट। तो इस अंदाज में सोचना है कि इसके दो माने हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हिया तनसुरु का क्या माना है, फिर क्या जवाब देंगी? हिया तनसुरु का माना वो औरत मदद करती है या करेगी। वही माशाल्लाह, वही औरत करेगी। परफेक्ट। अगर मैं कहूं अंत तनसुरु, इस जुमले का क्या मतलब है? अंत तनसुरु, तुम मर्द मदद करोगे या कर। परफेक्ट। तुम ही ये आपका मदद कॉन्सेप्ट करो। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट अगर मैं साथ में अंत जी ऐड सर। कर दूं फिर तो एक ही तर्जमा होगा, या हिया ऐड कर दो एक ही तर्जमा होगा। अगर मैं ये ऐड नहीं करता और सिर्फ कहता हूं तस्माऊ का माना बताएं, सिर्फ तस्माऊ का, तो क्या माना होगा तस्माऊ का? तुम सुनते हो तुम सुनोगे और या तुम फिर औरत सुनोगी। सुनेगी। नहीं, तुम औरत या तुम मर्द? तस्माऊ, वो औरत। नहीं, तुम मर्द और तो वो मर्द भी औरत। है ना। पहले जब तस्माऊ अकेला होगा तो फिर मर्द के लिए भी औरत के लिए भी होगा। करेक्ट। अगर अकेला है तो आप कहेंगे इसके दो माने हैं। जी जी। एक माना है तुम मदद करते हो या करोगे, और एक माना है वो औरत मदद करती है करेगी, अगर अकेला लिखा हुआ है। अगर जी लिखा हुआ है अंत तस्माऊ, फिर क्या माना होगा? एक मर्द के लिए अंत तस्माऊ मतलब तुम एक मर्द सुनोगे। परफेक्ट, परफेक्ट, माशाल्लाह। तो हमारा टेबल फाला का कंप्लीट हो गया मोनस के साथ। तो आइए ये रिपीट ये हम करते हैं, मोनस वाले आप आखिर में करेंगे। आइए, फ़ाला फ़ालू, फ़अलता फ़अलतु, फ़अलतुम फ़अलना, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलू, तफ़अलूना नफ़अलु, इफ़अल इफ़अलु, ला तफ़अल ला तफ़अलु, फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल, हिया फ़अलत या तफ़अलु, या फ़अला फ़अलत, यफ़अलु तफ़अलु। अल्हम्दुलिल्लाह। फतह का कर लेते हैं। फतह फतहु, फतहता फतहतु, फतहतुम फतहना, यफ्तहु यफ्तहुना, तफ्तहु अफ्तहु, तफ्तहुना नफ्तहु, इफ्तह इफ्तहु, ला तफ्तह ला तफ्तहु, फातिह मफ्तूह फत, हुआ फतह हिया फतहत, हुआ यफ्तहु हिया तफ्तहु। Also anta taftahu and hiya taftahu. Alhamdulillah. Nasara nasaru, nasarta nasartu, nasartum nasarna, yansuru yansuruna, tansuru ansuru, tansuruna nansuru, unsur unsuru, la tansur la tansuru, nasir mansur nasr, huwa nasara hiya nasarat, huwa yansuru hiya tansuru, anta tansuru hiya tansuru. अल्हम्दुलिल्लाह। दरबा उसने मारा, दरबा दरबू, दरबता दरबतु, दरबतुम दरबना, यदरिबु यदरिबूना, तदरिबु अदरिबु, तदरिबूना नदरिबु, इदरिब इदरिबू, ला तदरिब ला तदरिबु, दारिब मदरूब दर, हुआ दरबा हिया दरबत, हुआ यदरिबु हिया तदरिबु, अंत तदरिबु हिया तदरिबु। समिया उसने सुना, समिया समिउ, समिता सॉरी समिया समेउ, समिता समितु, समितुम समिना, यस्माउ यस्माउना, तस्माउ अस्माउ, तस्माउना नस्माउ, इस्मा इस्माउ, ला तस्मा ला तस्माउ, सामि मस्मू सम, व समिया या समिअत, व यस्माउ या तस्माउ।
अंत तस्माऊ हिया तस्माऊ। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ ही नुक्ता तालीम, आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट। हम जो याद करते हैं उसमें से कितना हमें याद रहता है? अगर सिर्फ पढ़कर याद करें तो सिर्फ 100 में से 25% याद रहेगा, और अगर हम पढ़ने के साथ साथ सुनते भी रहें तो 35%। ये एक रिसर्च है। और अगर हम साथ देखें भी, जो हम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो 50% तक याद रहेगा। अगर हम साथ उसको दोहराएं भी तो 60% याद रहेगा, और साथ एक्शन भी करें जैसे इशारों के कर रहे हैं तो 75% हमें इसी में याद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सब इकट्ठा मिलकर करेंगे तो 95% हमें इसी एक्सरसाइज में अल्हम्दुलिल्लाह याद रहेगा। तो हमने क्या इस्तेमाल करना है? टीपीआई और टीपीएस। टीपीएस क्या था? ट्विन पेयर शेयर। तो ये हमने बहुत कम किया क्योंकि क्लास हमारी फिजिकल नहीं थी, लेकिन आप घर पे कर सकते हैं, आपस में कर सकते हैं। ट्विन का मतलब है दो की जोड़ियां बना लें। पेयर हो गया, ट्विन का आपस में एक दूसरे को सुनाएं, टेबल सुनाएं, डायलॉग सुनाएं। तो ट्विन पेयर शेयर करने से आपको और आसानी से याद हो जाएंगी चीजें। होमवर्क्स याद रखें, जो पढ़ें किसी और को सुनाएं। इसके साथ ही हमारा लेसन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होता है आज का। और हम ऑनलाइन क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हम में से कितने लोग उठे हुए थे। वो लक़द का तर्जमा करें, और ताकीक, और अलबत्ता ताकीक, और अलबत्ता। A1, A2 या A3 अपने चैट बॉक्स में जाकर लिखिए जो आप समझते हैं। तो तर्जमा इसका व लक़द का, यानी वाओ और लक़द। तो इसका माना क्या है? A1, A2 या A3, और जाके टाइप कर दें A के साथ A1, A2 या A, जो भी आप जवाब सही समझते हैं। व अल्लमहु, देखिए कितने टुकड़े हैं। व अल्लमहु, तो क्या माना होगा? और सीखा उसने या और सिखाया उसने, या सिखाता है उसको। तो ये देख लें क्या इसका माना होगा। आइए, बिल बैयिनात, नियतों पर हैं, नियतों को और नियतों से। C1, C2 या C3। इसी तरह फाइल की जमा क्या होगी? फाइलून, फाइलीन, ये दोनों हो सकती हैं, फाइलून भी और फाइलीन भी। जैसे मुस्लिम की 2 जमा हो सकती हैं, तो फाइल भी उसी तरह से क्या हो सकता है। फाइल का मतलब क्या है? जिस पर काम का असर हो, या वो काम करने वाला हो, या काम का नाम हो। तो तीनों में से कौन सा है? E1, E2 या E3? ज्यादा कर मुझे, तो सिर्फ इसको अरबी में तर्जमा करें, ज्यादा कर मुझे। तो क्या इसका मतलब रब्बी जिदनी होगा अरबी में, या रब्बी होगा, या जिदनी होगा? ज्यादा कर मुझे, F1, F2 या F3। इसी तरह अय्युकुम, उनमें से कौन होगा, कौन तुम में से, या कौन तुम? इसका तर्जुमा क्या होगा? G1, G2 या G3। माबूद का क्या माना है? यानी कैसे? आबिद, माबूद, इबादत करने वाला, डैश क्या होगा यहाँ पे? जिसने इबादत की, जिसकी इबादत की गई, या इबादत करना। इबादत करना का तो माना होता है इबादा, इबादतुन, इबादत करना। इसके साथ हमारा लेसन कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ सिस्टर फरीहा, सिस्टर राबिया और ब्रदर हुसैन को। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी कमेंट्स। जज़ाकल्लाहु खैरा, until next time इंशाल्लाह।